بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اجمل خان ہے اور آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ایک کرمنل کیس میں میڈیکل رپورٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے یا ایک کرمنل کیس میں میڈیکل کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ عام طور پر چوری، ڈکیتی، زنا اور قتل، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے جتنی بھی کیسز ہیں وہ کرمنل کیسز کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسے کرائمز جس میں قتل، انجریز وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یا کوئی زنا کا کیس ہے جس میں میڈیکلی ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کرمنل کیس میں میڈیکل رپورٹ کی، ان کیسوں میں جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں میڈیکل رپورٹ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے ہمیں کاز آف ڈیتھ اور ٹائم آف ڈیتھ اور انجری کی نوعیت کا، جتنی بھی انجریز وغیرہ ہوئی ہے ان کی نوعیت کا ہمیں ایزیلی پتہ چل جاتا ہے، اور ہم کسی بھی کنکلوژن تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ مرڈر یا انجری جو ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی اور اس میں جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ کیا ہے۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں میڈیکل رپورٹ کی اہمیت ایک کرمنل کیس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کرمنل کیس میں میڈیکل رپورٹ کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں کس طرح جو ہے ہم ایک لیگل پروسیڈنگ کر کے ہم کرمنل کو قانون کے گرفت میں لا سکتے ہیں اور ان کو ہم سزائے دلوا سکتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں میڈیکل رپورٹ کی اہمیت کے بارے میں ایک کرمنل کیس میں بات کریں گے۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ میڈیکل رپورٹ کی کیا اہمیت ہے، ان کے مین اسپیکٹس جو ہے میں ون بائی ون آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں اس ویڈیو میں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایویڈنس آف انجری، انویسٹیگیٹیو لیڈز، اس کے علاوہ ایکسپرٹ ٹیسٹمنی، کرمنل چارجز، لیگل پروسیڈنگ، کرائم سین ریکنسٹرکشن، آئیڈینٹیفیکیشن آف وکٹم، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے ہم میڈیکل رپورٹ کی اہمیت بتاتے ہیں، یا ان کے ذریعے سے ہم ان سارے جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، جو بھی کرائم ہوا ہے، تو میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے ہمیں وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کاز آف ڈیتھ، ٹائم آف ڈیتھ، نیچر آف انجریز، سیکشول اسالٹ ایویڈنس، اس کے علاوہ ٹاکسیکولوجی رپورٹ، مینٹل ہیلتھ اسسمنٹ، ایکسپرٹ اوپینین، کورروبوریٹو آف وٹنس اسٹیٹمنٹ، انویسٹیگیشن لیڈز اور ایکسکلژن اور ادر پاسبلٹی۔ یہ ساری چیز ایسی ہے جس پہ ہمیں میڈیکل رپورٹ ہی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کاز آف ڈیتھ ہیں، کاز آف ڈیتھ کا ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کاز آف ڈیتھ کیا تھی، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹائم آف ڈیتھ، ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ذریعے ہمیں ٹائم آف ڈیتھ کا بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ڈیتھ کی ٹائم کیا تھی، اور یہ باڈی جو ہے نیچر آف انجریز کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ذریعے سے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی یہ جو ڈیڈ باڈی ہے کب سے جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک شخص کی کب سے ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی کا ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ذریعے سے۔ فار ایگزامپل سیکشول اسالٹ ایویڈنس ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ ڈی این اے اور دوسرے جو ہے نا فورنسک فائنڈنگ جو ہے نا وہ ہمیں ان کے ذریعے جو ہے نا وہ پتہ چل سکتا ہے۔ باقی جو ہے ایک ٹاکسیکولوجی رپورٹ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ڈیڈ باڈی ہے یا جو شخص ہے، کیا اس نے جو ہے کوئی پوائزن وغیرہ ان کو یوز کی گئی ہے، پوائزن اس نے استعمال کی ہے، یا اس نے کوئی اور جو ہے کوئی اور پرابلمس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے
پتہ چل سکتا ہے، جو کہ کرمنل کیس میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ اسسمنٹ، اس کا بھی ہمیں جو ہے ایک میڈیکل رپورٹ کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ بھی ہمیں ایکسپرٹ بتاتے ہیں، جو کہ میڈیکل ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کی اوپینین ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے یا جو انجری ہے اس کی کیا نوعیت ہے اور اس کی کیا ریزن ہے، وہ ہمیں ایک میڈیکل ایکسپرٹ ہی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران بھی بتا سکتے ہیں اور ان کی رپورٹ بھی جو ہے وہ عدالت کو دے سکتا ہے۔ کروبوریٹو آف وٹنس اسٹیٹمنٹ، اس کے علاوہ یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے اگر دوسرے وٹنسز بھی ہمارے پاس ہیں تو میڈیکل رپورٹ کے ذریعے ہم جو رپورٹ جو ایکسپرٹ دیتے ہیں اس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی اس کا اس ڈیتھ کی یا اس انجری کی کیا نوعیت ہے اور یہ اسلٹ جو اٹیک ہے وہ کیا ہوا ہے۔ انویسٹیگیٹیو لیڈز جو ہے نا ہمیں انویسٹیگیشن کی طرف لے جاتے ہیں، جو سسپیشیس انجریز ہے اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے نا وہ لے کر جا سکتی ہے، اور ایک کرمنل کو پکڑنے میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ایکسکلژن اور ادر پاسبلٹی، اس میں کاز آف ڈیتھ اور انجری، ان ساری چیزوں کا ہمیں جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی یہ کازز کیا ہے اس، اور یہ انجری کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، یہ کتنی ڈیپ ہے۔ اس کے علاوہ ایویڈنس آف انجری، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی انجری جو ہے، جو بھی زخم ہوا ہے یہ ڈیپ اتنا ہے، یہ کون سا اس میں کوئی چیز استعمال ہوا ہے، اس میں کوئی چھری یوز ہوئی ہے، کوئی ویپن کا استعمال ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں میڈیکل رپورٹ ہی کے ذریعے پتہ چل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیٹیو لیڈز ہمیں انویسٹیگیشن میں جو ہے انویسٹیگیشنز کی طرف بھی جو ہے نا یہ رہنمائی کر سکتی ہے کہ بھائی ایک شخص ہے، اگر اس کو مارا گیا ہے، کیسے مارا گیا، اور اس کے مزید ایویڈنس پھر جو ہے نا وہ کلیکٹ ایزیلی ہو سکتی ہے انویسٹیگیشن میں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ ٹیسٹیمنی، اس میں جو ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی اوپینین، ان کی شہادت جو ہے وہ عدالت میں بہت بڑا رول ادا کر دی ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے، ابھی ایک ایکسپرٹ جو ہے جس نے اس کا میڈیکل کیا ہوا ہے اس کو اس اندازہ ہوگا کہ بھئی کاز آف ڈیتھ کیا ہے، کس طرح اس شخص کو جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیا اس کو کوئی پوائزن دی گئی ہے، کیا اس کو جو ہے نا وہ کوئی بلیٹ وغیرہ سے اس کو مارا گیا ہے، یا کوئی اور جو ہے نا بھاری چیز کا استعمال ہو چکا ہے اس پر۔ تو یہ سارے میڈیکل رپورٹ ہی کے ذریعے سے پتہ چل سکتی ہے، جو کہ ہمیں کسی بھی کرمنل کو اریسٹ کرنے میں، ان کو سزا دلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کرمنل چارجز وغیرہ کہ بھائی ایک بندہ جو ہے اس کی کیا نوعیت ہے، کیا ان کو اس شخص کو کوئی ذبح کیا گیا ہے، اس کو جو ہے کس طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ کے ذریعے ہمیں آگے لے کر جا سکتے۔ لیگل پروسیڈنگز کو جو ہے وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی کاز آف ڈیتھ کیا تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس شخص کو جو قتل کیا گیا ہے تو وہ ساری جو ان کی جو ایویڈنس ہے اور ان کی جو لیگل پروسیڈنگ ہے ہمیں میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے اس کے بارے میں صحیح معلومات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کرائم سین ریکنسٹرکشن جو ہے، اس میں ہمیں سیکوینس آف ایونٹس اور ان کی جو ہے ہمیں انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ بھائی کرائم سین جو ہے اس پر جس شخص کو جو ہے وہ جس کے ساتھ کوئی کرائم ہوا ہے وہاں سے ہم ریکنسٹرکشن آف کرائم سین ریکنسٹرکشن میں ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس کون کون سی ایویڈنس ہے جو ہم نے وہاں پر کلیکٹ کی ہے، کوئی بھی قسم کا کیس ہے وہاں پر ہم نے کون کون سے کوئی ویپنز وہاں سے ہم نے کلیکٹ کر دیا ہے، کیا ان پر کوئی چری وغیرہ کوئی دوسری چیز ہم نے کلیکٹ کی ہے، ان پر کوئی بلڈ لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے، یا دوسرا کوئی کیس ہے جس طرح کوئی فار ایگزامپل کوئی فورنیکیشنز وغیرہ اس طرح کوئی کیس ہے، وہاں پر سیمن اور دوسری چیزوں کی اس کے ڈراپس وغیرہ کے ذریعے بھی ایک پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے ہمیں اندازہ ایزیلی ہو جاتا ہے، اور ہم کرائم سین تک جو ہے وہ کرائم تک ہم صحیح طریقے سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی ہو جاتی ہے۔ انفارمیشن جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ ہی کے ذریعے مل سکتی ہے، میڈیکل رپورٹ ہی ہم جو ہے ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہاں پر کاز آف ڈیتھ کیا ہے، ٹائم آف ڈیتھ کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔